بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا شہزاد ترابی قادری سلسلے کے مولانا صاحب جنہوں نے ایک ویڈیو بنائی کچھ دن پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیت کے حوالے سے، جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ آیت ہم ہر نیک انسان کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے میرا خیال ہے سورہ بینات ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ یہ صحابہ کرام کے لیے خاص نہیں، چنانچہ سورہ بینہ میں ارشاد باری تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ بینات آیت نمبر 7 کا حوالہ انہوں نے دیا، جس کے حوالے سے تو ان کی یہ جو ترجمہ ہے یہ بالکل اچھا ہے، صحیح ہے کہ اس آیت میں ذالک لمن خشی ربہ، رضی یہ آیت ہے، جس آیت میں لکھا ہے ان الذین، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ اس لیے کہ جو اپنے رب سے ڈرے۔ اب اس میں واقعی میں کسی صحابہ کے حوالے سے اس آیت کا وہ بیس نہیں ہے کہ یہ آیت صحابہ کے ساتھ ہی بیس کرتی ہو، لہٰذا ان کے اس بات پر میں نے اس آیت کا ریفرنس جاننا چاہتا تھا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، ان کا شان نزول جاننا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے کچھ شیعہ حضرات کو اس آیت کے حوالے سے جواب دینا تھا، جس حوالے سے مجھے ان مولوی صاحب سے رابطہ کیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے فیس بک پر میسج کرو، میں آپ کو جواب دوں گا، لہٰذا فیس بک پر ان کو میں نے میسج کیا کہ یہ میرا وہ شیعہ لوگوں کو جو میں نے پہلا میسج کیا، شیعہ لوگوں کو کہ قیامت کے دن یہ تو الگ ٹاپک بن جائے گا، اس حوالے سے یہ الگ ٹاپک آ جائے گا۔ شیعہ لوگوں کو یہ میں نے جو میسج کیا، یہ میسج میں نے مولانا صاحب کو بھیجے اور بولا کہ مجھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آیت کا شان نزول وغیرہ پتہ چل جائے، تاکہ میں صحابہ کے لیے جو شیعہ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں حضرت عمر کے خلاف اور حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف، تو ان کو میں اس بارے میں جواب دے سکوں، جو کہ انہوں نے اس حوالے سے تو مجھے کوئی بات نہیں کی۔ مجھے یہ کہا کہ مسجد میں تشریف لے آئیں، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں آپ کا میسج پڑھ سکوں، تو میں نے ان کو کہا اور مجھے بتایا کہ میں کراچی گلستان غوثیہ چھونا بھٹی میں کی مسجد میں ہوتا ہوں، تو میں نے ان کو کہا کہ میں تو ایبٹ آباد کا مقیم ہوں، آواز میں اگر آپ چاہیں تو وائس میسیجز ریکارڈڈ میسیجز میں آپ کو بھیج سکتا ہوں، اور میں یہ رائے چاہتا ہوں، لیکن بجائے اس کے کہ یہ مجھے میری مدد کریں شیعہ لوگوں کے خلاف ویڈیو بنانے میں، ان کو جواب دینے میں، انہوں نے مجھ سے اپنی ویڈیو پر دلائل مانگے۔ جو دلائل میں نے دیے ہیں ان کا میسج ہے جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، میں اس کے اوپر ریڈ سرکل بھی کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو دلائل میں نے دیے ہیں کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں، یہ انہوں نے اپنی ویڈیو کے حوالے سے مجھ سے مانگا۔ میں نے کہا دلائل تو ٹھیک ہیں، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ یہ قرآن کی تو آیت ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے، اس کا ترجمہ بھی صاف ہے، لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ لیکن یہ کیسے میں جان لوں یا یہ کیسے بول دوں کہ ہم کسی کی نجی زندگی اور دل کی نیت کے بارے میں 100% پکا یقین سے کوئی بات کہہ دیں،
مثال کے طور پر میں کسی بندے کے بارے میں بولوں کہ آپ، یعنی مولانا صاحب کو میں نے کہا کہ میں کسی بندے کے بارے میں جس کے میں دل سے بھی نہیں واقف، اس کی نیت سے نہیں واقف، کیونکہ دلوں کے راز بھی اللہ جانتا ہے اور نیتیں بھی اللہ ہی جانتا ہے، لہٰذا میں کسی بندے کے بارے کو لے کر بیٹھ جاؤں اور بولوں کہ یہ بندہ، مولوی صاحب آپ اس بندے سے راضی ہیں اور یہ بندہ آپ سے راضی ہے، تو آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں پوری پکی یقین کے ساتھ یہ بات کیسے کر رہے ہو، کس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہو۔ اب ہم کسی کے دل کی نیت اور خلوص کو ناپ تو نہیں سکتے، ہم کسی کے اگر کسی میں خلوص اور صاف نیت دیکھیں بھی تو رحمت اللہ کہیں، جو کہ دعا ہے، تاکہ اللہ اس بندے کی اچھی نیت اور خلوص میں اور برکت ڈالے، ورنہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ تو ہر جگہ ہر وقت ہر کسی کو پھنسانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مگر اگر مطلب دیکھا جائے تو رضی اللہ تعالیٰ کہنے سے کوئی مطلب حاصل نہیں ہوگا، البتہ رحمت اللہ کہنے سے ایک دعا دی جائے گی جو انسان کی طرف سے دوسرے بندے کے لیے حق میں ہوگی، یعنی کہ اگر ہم رضی اللہ تعالیٰ کہیں گے تو رضی اللہ تعالیٰ کا مطلب صرف یہی ہوگا کہ اللہ اس سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اور جب ہم رحمت اللہ کہیں گے تو اس سے یہ مراد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کرے۔ اب میری اس بات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے یہ آیت کن کے لیے نازل کی، یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، کیا اس آیت میں کسی صحابہ کی تشخیص ہے؟ کیا نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں؟ پھر بھی بہت ساری احادیث پر انگلی اٹھ سکتی ہے۔ اسلام نام ہے سارے تسلیم خم کرنے کا، جو اللہ نے اور رسول نے فرمایا ہمیں بس اس کو ماننا ہے، کیا کیوں کیسے کرنا ہے یہ حکم نہیں ہے، نہ ہی کسی نے اسلام ہم پر تھوپا ہے، ہم نے دل سے اسلام قبول کیا، اور قرآن کی آیت کے بارے میں ایسا نہ بولیں، آپ کو قرآن اور حدیث کا مسئلہ نکالنے کا علم نہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں بھی مانتا ہوں سورہ بینات آیت نمبر 8 کے حساب سے آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سے کوئی چیز مانگو تو اس کو پہلے دوسروں کے لیے طلب کرو، اللہ آپ کو دے گا۔ اب اس حدیث ایسی صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کسی ولی کے لیے اور انسان کے لیے رضی اللہ کہنا اچھا ہے یا رحمت اللہ کہنا اچھا ہے؟ میں تو آپ کے ساتھ آپ کی ویڈیو پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا، میں تو آپ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آیت کا مفہوم آیت کا نزول پتہ کرنا چاہتا تھا، تاکہ صحابہ کے لیے مزید اہمیت واضح کر سکوں اپنی آنے والی ویڈیوز میں اور اپنی آنے والی چیٹنگ میں، جو میں یوٹیوب پر لوگوں سے اکثر کرتا ہوں۔ تو وہ تو آپ سے کمنٹ آپ نے مانگا اور رائے مانگی، تو میرے نزدیک ایک ولی کے لیے چاہے جو بھی ہے جیسا بھی ہے، ایک ولی کے لیے رحمت اللہ لگانا زیادہ اچھا ہے، جس کا میرے خیال میں جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت کرے، اللہ رحمت کرے، اور اللہ کی رحمت کی ضرورت آج کے دور میں ہر وقت انسان کو ضرورت رہتی ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ باقی صحابہ تو نیک ہیں، پاک ہیں، ان کے لیے تو ان کی فضیلت میں ان کی افضلیت میں تو بہت سی احادیث، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 6488 6488 نمبر آئے حدیث ہے مسلم شریف کی۔ اسی طرح سورہ، مجھے یاد نہیں کون سی صورت ہے اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی، آپ کی ویڈیو کے کمنٹ میں نے یہ لکھا ہے حدیث، آپ کی ویڈیو کے کمنٹ میں وہ آیت میں نے ڈالی ہوئی ہے، جو اس آیت کا یہ کون سی آیت ہے، یہ آیت آ گئی رضی اللہ تعالیٰ، سورہ حدید سورت نمبر 57 آیت نمبر 10۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، دراصل آسمانوں جس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں،
تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمین کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے، فتح یعنی کہ فتح مکہ، تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا، یعنی وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، یہ ان کا ذکر ہے۔ فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا، جیسا کہ غزوہ تبوک ہو گیا، غزوہ احد ہو گیا، غزوہ بدر ہو گیا۔ فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا، اور دوسروں کے برابر نہیں جو ان سے بلکہ ان سے بہت بڑے درجے پر ہیں، یعنی جو فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ مسلمان ہوئے وہ لوگ، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ لوگ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں، جہاد کیے، ہاں، اور بھلائی کا وعدہ کیا، اللہ ان سب سے ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور اس سے اللہ خبردار ہے۔ یعنی کہ بس یہ وہی آیت ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ مسلمان ہوئے وہ اللہ تعالیٰ ان کی بڑائی، ان کی افضلیت بیان کر رہا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور فتح مکہ سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ سب لوگ فتح مکہ سے بہت پہلے مسلمان ہوئے۔ یہاں تک کہ حدیث نمبر یہی مسلم شریف حدیث نمبر 6488 نمبر، اس میں جریر نے امش سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے ابو سعید سے اور حضرت طلحہ سے روایت کی کہ حضرت خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ایک جھگڑا ہو گیا، مناقشہ جھگڑا ہو گیا، اور حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو برا کہا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اکرام اجمعین میں سے کسی کو برا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے کسی شخص نے اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کیا تو وہ ان میں سے کسی ایک کے دیے ہوئے ایک مد، یعنی ایک ہاتھ میں، ایک مٹھی کے برابر بھی نہیں، اور اس کے آدھ کے برابر بھی نہیں۔ اب حضرت خالد بن ولید کب مسلمان ہوئے؟ حضرت خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ سے 2-4 ماہ پہلے، یعنی صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان 1 سال کا فرق ہے۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان ہوئے، جبکہ حضرت عثمان بن عبد الرحمن بن عوف بہت پہلے مسلمان ہوئے، لہذا عبد الرحمن بن عوف کو حضرت خالد بن ولید پر برتری حاصل ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کو حوالے سے دیکھا جائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح حقدار صرف اور صرف صحابہ اکرام ہیں، اور ولی اولیاء کے لیے صرف رحمت اللہ لگائیں تو بہتر ہے۔ جس کے بعد مولوی صاحب کو میری بات سمجھ میں آ گئی، اور الحمدللہ انہوں نے میری بات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنا میسج لکھا کہ صرف صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ کا لفظ یوز کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے رحمت اللہ علیہ کا لفظ یوز کریں، جس کا میں نے ان کو شکریہ کے طور پر جواب دیا۔ یہ تھی مختصر سی ویڈیو، اجازت چاہوں گا، والسلام، خدا حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔